الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وعلى حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کے اس پہلے خطبہ کے اندر سب سے پہلے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ واجب ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی کو اختیار کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایسی صلاحیت آ جائے، قوت آ جائے، طاقت آئے کہ جب بھی کوئی معصیت اور گناہ ہو، یہ طاقت اور صلاحیت انسان کو گناہ سے بچا لے، ڈھال بن جائے۔ دوسری طرف واجبات کی پابندی کرنا وہ بھی ضروری ہے، یعنی واجبات کو ترک نہ کرے اور حرام کام کو انجام نہ دے۔ پس واجبات کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو ضروری اور لازم ہے، واجبات کی پابندی کرنی ہے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جہاں واجبات کی پابندی کرتے ہیں وہاں مستحبات کی بھی پابندی کریں۔ جہاں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہاں مکروہ کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ مومن اور خصوصاً طالب علم ان چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو واجبات تو حتماً پابندی کرنی ہے، حرام کاموں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن جس سے معرفت ہوتی ہے، آگاہی ہوتی ہے اور مرتبہ بڑھتا ہے، وہ مستحبات کی پابندی کرے، ساتھ مکروہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے علماء گزرے ہیں، سید رضی جیسی ہستی، سید مرتضی، جن کی زندگی میں مباح کام بھی نہیں تھا۔ یہ تعجب آور ہے۔ مباح کام یعنی جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اس کو بھی اگر انجام دیتے تھے تو یا خدا کی رضا کے لیے یا ترک کرتے تھے تو خدا کی رضا کے لیے۔ اس صورتحال میں وہ مباح نہیں رہتا تھا، وہ باعث ثواب بن جاتا تھا۔ لہذا مباح کام بھی مثلا عام حالت میں پانی پئیں یا نہ پئیں برابر ہے، لیکن اگر آپ خدا کی رضا کے لیے پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعد میں الحمدللہ کرتے ہیں، شکر خدا کرتے ہیں اور صلوات اللہ علی الحسین و اصحابہ، تو یہ پانی پینا بھی بہت بڑا ثواب بن جائے گا۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ بھی ضروری اور لازم ہے، تقوی الہی کو اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کونوا من الصادقین نہیں ہے کہ سچوں میں سے تم بھی ایک ہو جاؤ، بلکہ سچے وہ ہیں جن کی قرآن نے تصدیق کی ہے، خدا نے جن کی عصمت کی آیہ تطہیر کے اندر گواہی دی ہے، لہذا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ واجب اور ضروری ہے کہ جن کی زبان سے نکلنے والا جملہ وہ تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے لیکن وہ زمان سے جو فرما دے اس میں تبدیلی
نہیں آ سکتی۔ لہذا اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جو زندگی اختیار کریں وہ تقوی کے مطابق، حکم خدا کے مطابق۔ ہم جو اکثر و بیشتر زندگی گزار رہے ہیں وہ رسم و رواج کے تحت زندگی گزارے۔ لہذا یہاں پر میں چاہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا آداب ہیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن زندگی گزارنے کے کیا حکم ہے، معصومین نے، قرآن نے، اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، اس کو ذکر کریں تاکہ ہماری زندگی واقعاً تقوی کے مطابق ہو جائے۔ تو آداب زندگی میں سے سب سے پہلا عمل ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے پاس، مومن کے پاس سے ملے تو اسے سلام کرے۔ سلام آداب میں سے ہے، یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سلامتی ہے، دعا ہے، اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ ایک تو یہ تکبر کو ختم کرتا ہے، یعنی جب بھی آپ جس سے بھی ملاقات ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سلام کرنے میں پہل کریں، تکبر کو ختم کرتا ہے اور انکساری کا موجب بنتا ہے۔ انسان کے اندر انکساری اور فروتنی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ اسی طرح 70 ثواب ہے فرماتے سلام کے اوپر، اور 69 ثواب جو ہے وہ سلام کرنے والے کو دیا جائے۔ اتنا زیادہ جواب دینا جبکہ واجب ہے، اس کے لیے فقط 1 ثواب ہے۔ لہذا جب بھی کوشش کریں، جب بھی ملاقات ہو کسی کے ساتھ، پیغمبر کی زندگی دیکھیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج تک پیغمبر کے اوپر کسی نے سلام میں پہل نہیں کی، لہذا یہ آداب میں سے۔ دوسرا آداب میں سے ہے کہ جب بھی آپ آپس میں ملے کوشش کریں مصافحہ کریں، انقطاع کے بعد، منقطع ہونے کے بعد، الگ جدا ہونے کے بعد جب بھی کہیں ملاقات ہو تو مصافحہ کریں۔ یہ مصافحہ کرنے کی بہت زیادہ ثواب ہے۔ جب 2 مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان میں ید الہی ہوتا ہے، یعنی خدا کی خاص رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور جس طرح خزاں کے اندر پتے درختوں سے گر جاتے ہیں، جب 2 مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کے گناہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہے کہ جب ملاقات ہو تو ملاقات کرنے کے بعد جدائی ہو تو ایک دوسرے سے معذرت کریں، سوری، بے بخشی فرماتے کیا ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ لہذا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کے اندر ہے، قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم، جب بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو تو ملاقات سلام کے ساتھ، جب بھی ملو تو سلام کرو، وتصافحوا، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، وَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو، الگ جا رہے ہو، فَتَفَرَّقُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ، تو ایک دوسرے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے، سوری کرتے ہوئے، بے بخشی کہتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اسی طرح آداب میں سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارا کریں، مدارا یعنی نرمی، سختی نہ کریں، چشم پوشی کریں۔ ہم یہی ہیں، ہمیں دوسروں کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم نے دوربینیں لگائی ہوئی ہیں، بہت دقیق نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن خود کیا کر رہے ہیں اس کی طرح متوجہ نہیں ہے۔ آداب میں سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارا کرے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعقل الناس اشدهم مدارۃ للناس، فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ مدارا کرے، سب سے زیادہ نرمی سے پیش آئے، پیار و محبت سے پیش آئے، چشم پوشی کرے، ہر کام میں سختی سے کام نہ لے۔ اسی طرح حکم دیا گیا ہے آداب کے اندر کہ جب بھی ملے تو ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر، خوشی کے ساتھ، تبسم کے ساتھ،
نہ یہ کہ چہرے کے اوپر 11 بج رہے ہوں، بذات خود کیا ہیں، عجیب شکل و صورت بنائی ہو، فرماتے ہیں چہرہ جو ہے وہ مروڑا ہوا ہو، فرماتے کیا ہیں خوشی کے ساتھ ملے، مسکرا کے ساتھ، مومن کے ساتھ کیا ہے غصے کی حالت میں نہ ہو، فرماتے ہیں ٹیڑھا چہرہ نہ کیا ہوا ہو، بگاڑے ہوئے چہرے کے ساتھ کیا ہے نہ ملے، جب بھی ملے تو مسکرا کر جو ہے. یہ بھی روایات کے اندر ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں اذا لقیتم اخوانکم، جب تم اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو، ملاقات کرو، تو پہلا ہے فتصافحوا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، وَأَظْهَرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ، اور ان کے لیے بشاشت ظاہر کرو، مسکراؤ، ہنس کر مسکرا کر تبسم کے ساتھ ان کے لیے اظہار کرو، بس خوشی کے ساتھ مسکرا کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں. اسی طرح فرماتے ہیں لوگوں کے عقائد کے بارے میں جستجو نہ کریں، لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس چیز کو اپنایا ہوا ہے، یہ منع کیا گیا ہے روایات کے اندر. لوگوں کے عقائد کے بارے میں ٹو نہ لگائیں، جستجو نہ کریں. لہذا یہ بھی حدیث کے اندر ہے قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام امام بیان کرتے ہیں وَلَا تَفْتَشِ النَّاسَ عَنْ أَدْيَانِهِمْ، لوگوں کے دین کے بارے میں تفتیش نہ کریں، جستجو نہ کریں. کیا ہوگا اس کا؟ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ فَتَبْكِي بِلَا صَدِيقٍ، تم رہ جاؤ گے بغیر دوست کے، تنہا رہ جاؤ گے. لوگوں کے عقائد، نظریات، ادیان کے بارے میں جستجو تحقیق ٹو میں نہ لگے رہیں، لہذا یہ منع کیا گیا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ بزرگوں کا احترام کریں، خصوصاً بزرگ ہے، سفید ریش ہے اور آپ کے خاندان سے ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، ہمیشہ ہر بزرگ کا احترام کریں، ہمیشہ احترام کریں. حکم دیا گیا وَقِّرُوا کبائرکم، اپنے بزرگوں کا احترام کریں. اگر آج آپ احترام کریں گے تو کل آپ کا احترام کیا جائے گا، لہذا احترام کریں. اور چھوٹوں کے اوپر بھی کیا ہے رحم کریں، پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں، لے کر آئیں. نماز کے اندر چاہیے مومنین کو کیا ہے میڈیا کے اوپر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، موبائل دیے ہوئے ہیں، وہ نیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس طرح حرام کاموں کے اوپر ہے اور کوئی پرواہ نہیں. خود ماں باپ تو نماز کے پابند ہیں لیکن اولاد کی ساتھ لے کر آئیں نماز کے لیے، چھوٹے بچے تاکہ انہیں پتہ چلے، وہ عادی ہوں اور ساتھ اپنے کیا ہے کھڑے کریں آداب کے ساتھ. البتہ ممیز ہو، تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہو، سمجھدار ہو تو پابندی کریں، ان کو لے کر آئیں جو ہے وہ نماز کے اندر. اور نمازیوں کو بھی چاہیے اس کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کریں، پیار و محبت کریں، نہیں یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک شمر کا جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کریں. بعض یہی ہیں اٹھ کر نمازی، بعض مسجدوں میں دیکھا ہے خصوصاً امام جماعت کا جو خلیفہ اول و دوم یہ خلیفے ہوتے ہیں، خدا ان سے پناہ دے، یہ ایسے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ شمر جو ہے وہ بھی اتنا نہیں کرتا ہوگا، بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھنے میں آیا ہے. لہذا پیار و محبت کریں، خصوصاً بزرگ اپنے ساتھ. اور یہ خصوصاً یہاں سید بزرگوار ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ جیب میں ٹافیاں رکھتے ہیں، جب بھی چھوٹے بچے ہوں ان کو دیتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے، جیب میں رکھیں مثلا ٹافیوں ہوں، اور جب بھی بچوں کے ساتھ تشویق کریں وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپنے کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئیں. بس بزرگوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے اوپر رحم کریں. یہ بھی حدیث کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہے اگر کوئی آپ سے بدسلوکی بھی کرتا ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم بھی کیا اسی طرح کا. اور مجھے یاد آیا فلسفہ اخلاق میں شہید مطہری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے،
خواجہ عبداللہ انصاری سے کہ یہ برائی کے مقابل میں برائی کرنا یہ کتوں کا کام ہے، لہذا وہ ادھر سے بدتمیزی کرے یہ بھی ایسا کرے تو یہ دیکھیں ایک ادھر سے بھونک رہا ہوتا ہے تو وہ بھی مقابل میں کیا ہے اسی طرح سے. اور دوسری طرح بھی بیان کرتے ہیں نیکی کے مقابل میں نیکی کرنا یہ بھی گدھوں کا کام ہے، گدھوں کا برابر کی نیکی. جیسے اس نے کیا آپ بھی مقابل میں اتنی ہی، اگر برابر اس نے کہا السلام علیکم آپ بھی کہیں وعلیکم، جبکہ حکم یہ ہے کہ جو تھوڑا کرے اس سے زیادہ. یہ پنجاب میں ہے نیوندرا، شادیوں کے اندر کیا ہے باجی نیوندرا دیتے ہیں، وہ جتنا دے جب واپس پلٹاتے ہیں تو اس سے ڈبل کئی گنا دیتے ہیں. لہذا جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے جب اس کے ساتھ عوض دے تو زیادہ. کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اضافہ. اور یہ قرآن کا حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، فرماتے جو برائی کرے برائی کا جواب اچھے انداز میں دو، پیار و محبت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر آپ کے اور اس کے درمیان اگر عداوت ہوگی تو کأنہ ولی حمیم، یہ محبت میں بدل جائے گی، وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اور اس کے اوپر واقعات روایات ائمہ اطہار کے گواہ ہیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، فحش دیتا ہے، گالی دیتا ہے، جبکہ امام کے اصحاب چاہ رہے تھے اس کو سزا دینا لیکن امام نے روک دیا. جب وہ سب کچھ کہہ چکا کیونکہ وہ شام کا بھرا ہوا تھا، پروپوگنڈے کے اثر میں تھا، جب وہ کہہ چکا تو امام نے یہی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تو میرے گھر میں مہمان ہو جا، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں کھانا پینا دینے کے لیے، رہائش دینے کے لیے، اگر سواری کی ضرورت ہے تو میں سواری دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے زیادہ راہ چاہیے، خرچ چاہیے، مال اور دولت چاہیے تو میں مال و دولت دینے کے لیے تیار ہوں. جب یہ اس نے دیکھا تو شرمندہ ہوا، معافی مانگی امام سے اور امام کا چاہنے والا ہو گیا. لہذا اچھے انداز میں جواب دیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کو فحش دیتا ہے حتیٰ کہ گالی دیتا ہے پھر بھی اگر وہ معافی مانگتا ہے تو حکم معصومین ہے کہ اسے معاف کر دیں. یہ نہیں کہ اس کو دل پہ لگا لیں کہ اس نے مجھے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اشتباہ کیا ہو، غلطی ہو، غصے میں آ کر کے آئے آپ کو فحش دیا، گالی دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی حدیث کے اندر ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام امام فرماتے ہیں ان شاتما کا راجلون ان یمینے کا، اگر کوئی شخص آپ کو شتم سب شتم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، فحش دیتا ہے، آپ کے دائیں طرف کھڑے ہو کر یہ کام کرتا ہے، فحش دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، ثم تحول الی یسارے کا، پھر وہاں سے آ کر بائیں طرف آتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، بائیں طرف آ کر واعتذر الیک، آپ کے سامنے عذر کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے، تو امام کیا فرماتے ہیں فاقبل عذرہ، اس کے عذر کو قبول کر لو، معاف کر دو. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو خاندان کی جنگ بنا دو. اسی طرح ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں، ہمیشہ نیکی کے ساتھ کیا ہے پیش آئیں. لہذا یہ بھی حدیث کے اندر ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی وصیت کے اندر، امام نے کئی کو وصیت، اپنے بیٹوں کو امام حسن اور حسین کو وصیت کی، اس طرح حضرت عباس علمدار کو وصیت کی، اور بھی ہے. یہ وصیت ہے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو امام نے جو وصیت کی اس کے اندر بیان کیا مولا کائنات نے، فی وصیت لمحمد للحنفیہ، محمد حنفیہ کو جو مولا کائنات نے وصیت کی اس کے اندر بیان کیا
وَآسِن إِلَىٰ جَمِيعِ النَّاسِ، فرماتے ہیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تمام لوگوں کے ساتھ. لِمَا تُحِبُّ أَن يَحْسُنَ إِلَيْكَ، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھا سلوک کریں. وَارْضَ لَهُم مَا تَرْضَىٰ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہی پسند کریں. وَاسْتَكْبَرْ لَهُم مَا تَسْتَكْبَرُ مِنْ غَيْرِكَ، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے تو کیوں خود دوسروں کے لیے ویسا سلوک کرتے ہو. دوسروں کے ساتھ بھی کیا ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی پسند، جس چیز سے خود نفرت کرتے ہو پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو دوسروں کے ساتھ بھی وہ سلوک اختیار نہ کرو. وَحَسُنَ خُلْقَ، اور اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. اس طرح لوگوں میں فرماتے ہیں اس طرح سے رہو، یہ بہت زیادہ تاکید ہے، کئی روایات میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں وصیت کے اندر بھی کہا ہے، اور مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں مشہور و معروف جملہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح سے رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ آپ کے مشتاق ہوں، ان کی سب سے بڑی خواہش ہو کہ آپ سے مل جائیں، آپ سے ٹائم ملے، آپ کے ساتھ باتیں کریں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، یہ ان کی خواہش ہو. اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے اوپر گریا کریں، روئیں. اسی وصیت کے اندر امام نے بعد میں وصیت میں فرمایا حتی اذا اشتا، فرماتے کیا ہے، انم ہنو الیک، جب آپ ان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو وہ کوشش کریں آپ کی ملاقات کی، آپ کی ملاقات کی، آپ کی زیارت کی، آپ سے ٹائم مل جائے دوڑیں، اشتیاق رکھتے ہو آپ کے ساتھ ملنے کا. وَإِذَا مِتَّ بَكُوا عَلَيْكَ، اور جب آپ کو موت واقع ہو جائے تو آپ کے اوپر لوگ روئیں، گریا کریں. اس طرح سے معاشرے کے اندر کیا ہے، زندگی گزاریں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جیسا بعد میں مولا کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ، فرماتے ہیں، اور یہاں بیان کیا تھا یعنی لوگ آپ کے اوپر روئیں اور رونے کے بعد یہ جملہ کہیں وہ کلمہ استرجاع وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ موت کا سن کر آپ کے اوپر روئیں اور ساتھ کلمہ استرجاع کو جاری کریں. وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا مَوْتِ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جس کی موت کا لوگ سنیں تو یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے اس منحوس سے جان چھوٹی، خدا نے اس کو اٹھایا، اس نے تو ناک میں دم کیا ہوا تھا. ایسا نہ بن جائیں کہ لوگ آپ کے مرنے کے اوپر خدا کا شکر کر رہے ہوں. اہل بیت نے ان چیزوں کی کیا ہے، تاکید کی ہے. اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی تعریف نہ کیا کریں، منع کیا گیا ہے. اپنے منہ جو ہے میاں مٹھو نہ بنے، لوگ آپ کی تعریف کریں، فرماتے ہیں خود نہ کرو. قرآن کو حکم ہے فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بمن اتقی، اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ قرار نہ دو کہ میں بہت اعلیٰ درجے کو ہوں، بہت بلند ہوں، بہت اپنی تعریفیں کریں. وہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، پرہیزگار ہے. ہمیشہ تواضع کریں، تکبر نہ کریں، انکساری فروتنی، جتنا اپنے آپ کو انکساری کرو گے، فروتنی کرو گے، خدا اتنا آپ کو بلند کر دے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. وہ جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کبھی پھل نہیں لگتا، وہ درخت جو جھکے ہوتے ہیں خدا ان کو پھل عطا کرتا ہے. لہذا جتنی فروتنی کرو گے، انکساری کرو گے، خدا اتنا تمہیں بلند کرتا جائے گا. لہذا اب یہ بھی حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکاؤ، اور قرآن بھی بیان کر رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخورا، خداوند متعال اکڑ کر چلنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا. اس طرح لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. بعض لوگوں کا پیشہ یہی ہوتا ہے, ہمیشہ دوسروں کا کیا ہے, دوسروں کو حقیر پستر, دوسری قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن نے اس سے منع کیا ہے, کسی کا مذاق نہ اڑائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے ہو, کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ خدا کے نزدیک ان سے بہتر ہو. اور اسی طرح سوء ظن نہ کریں, برا گمان. حتیٰ کہ روایات میں ہے آپ کسی کو دیکھتے ہیں 70 اچھی تعویلیں کر سکتے ہیں اور ایک غلط گمان نکلتا ہے تو 70 اچھی تعویلیں کریں اور برا گمان نہ کریں. لیکن ہم ان 70 کو چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اگر درست چیز ہو تو اس کو بھی غلط کاموں کی طرف, غلط ذہنیت بنا دی گئی ہے. لہذا سوء ظن نہ کریں. اسی طرح غیبت نہ کریں, غیبت بہت بڑا گناہ ہے, وہ بیان کریں گے. اسی طرح لوگوں کی جاسوسی نہ کریں, تجسس ٹو میں نہ رہیں. قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے ہو اجتناب کرو بہت زیادہ گمان سے. گمان کرنا, سوء ظن کرنا, برا گمان کرنا. ان بعض الظن اسم, بعض گمان کیا ہے, گناہ شمار ہوتے ہیں, سوء ظن شمار ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, اور لوگوں کے بارے میں جستجو نہ کرو, تجسس نہ کرو, جاسوسی نہ کرو, ٹو میں نہ لگے رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور بعض کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟